وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ تیسری علامت بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ کی زیارت کا بھی متمنی ہوگا، چاہتا ہوگا میں اپنے نبی کو دیکھ لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسم اور حقیقت میں فرق ذرا کریں۔ ہم نے کچھ چیزیں رسمی طور پہ اختیار کی ہیں، ابھی اس میں حقیقت کا رنگ نہیں آیا ہے، وہ رنگ درکار ہے۔ میں سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، کیا ماں باپ کی کوئی دعا اس سے خالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے؟ نہیں ہوگی۔ بیٹا اگر جاب لیس ہے، پریشان ہے، ماں دعائیں کرے گی۔ اسی طرح ہمیں کوئی نیک شخص مل جاتے ہیں، کوئی امام صاحب ملتے ہیں، کوئی شیخ مل جاتے ہیں، کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں، ہم فوراً ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا دعا کریں، گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ۔ بلکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں یار دعا کرنا، یار میرا تھوڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ ہمارے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقی طور پہ جذبہ موجود ہے، ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اب ذرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھ لیجئے، کیا پچھلے پورے مہینے میں ایک بار بھی ہم نے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ یا ہم نے مختلف لوگوں سے مل کر کہا یار دعا کرنا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، دل کے ایک گوشے میں دبی دبی سی خواہش بھی ہے کہ میں نبی کو دیکھ لوں، لیکن ابھی اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوا ہے، وہ بے قراری پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک واقعی عاشق صادق کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ میں آپ کو ایک ادنی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، پیار محبت اور واقعی وہ مخلص ہو، مثال کے طور پہ فیس بک پر یہ محبت ہو گئی کسی کے ساتھ، اب وہ مجنون 2 گھنٹے اگر بیٹھ کے اس کو لیلا کا انتظار کرنا پڑے نا، وہ کرے گا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہ دیکھے گا اوپن ہوا کہ نہیں ہوا اکاؤنٹ، ابے یار ابھی تک نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میسج پہ اگر بالفرض سامنے والا کہہ دے کہ آ جاؤ میں آ چکی ہوں، تو کیسا دل باغ باغ ہوگا، اور پھر انسان جب دیکھے گا کتنی خوشی ہوگی۔ اور بالفرض اگر درمیان میں گیپ آ جائے، محبت صادق ہے، تو پھر انسان کا نہ کھانے کو دل چاہے گا، نہ پینے کو دل چاہے گا، نہ لیٹنے کو، خواب میں بھی لیلا آئے گی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں عشق مجازی کے اندر جب انسان حقیقی طور پہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی حالت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بار بار ذہن اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے بعض اوقات کھانا چھوڑ دیتا ہے، نیندیں قربان کر دیتا ہے، پوری رات اگر ویٹ کرنا پڑ جائے تو وہ پوری رات بیٹھ کر فیس بک کے سامنے گزار دے گا کہ نہیں مجھے تھوڑی بات کا موقع مل جائے۔ کیا اس طرح کی چاشنی، کیا اس طرح کی حقیقت، کیا اس طرح کی بے قراری پوری زندگی میں ایک رات بھی ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت۔ عشق یہ نہیں ہے کہ بس ہم نعرے لگا لیں، نعتیں پڑھیں، اور پھر یہاں سے نکل کر ایک خالی قلب کے ساتھ اور بے کیف سی طبیعت کے ساتھ باہر نکل کے سرکار کو پھر 24 گھنٹے کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے بھول جائیں، پھر کہیں نئی محفل ہو تو پھر اس میں ہمارا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ رسم ہے، اس کو حقیقت تک لانا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حقیقت کو پایا ہے۔ سرکار کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو آزاد فرمایا تھا۔ یہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب پریشان حال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کوئی غم کوئی پریشانی دنیا بھی نہیں ہے، لیکن ایک سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ سرکار نے پوچھا وہ کیا سوچ اور فکر ہے؟ عرض کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ابھی تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے قلب کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہوگا اور میں میدان محشر میں پہنچوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ نہ کیا تو پھر تو میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عاجزی ہے آپ کی۔ اور کہا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں بڑے ادنا مقام پر ہوں گا، تو میں آپ کی کیسے زیارت کروں گا؟ اس سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی۔ آپ دیکھیں ہم نے تو زندگی میں بعض ایسے بیٹھے ہوں گے ایک دفعہ بھی سرکار کی جھلک نہیں دیکھی ہے، بعض خوش قسمت خواب میں دیکھ لیتے ہیں، ایک بار بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن اطمینان قلب کا عالم دیکھیے، ہماری سلجھی ہوئی کیفیت دیکھیے، ہماری طبیعت کا عدم انتشار دیکھیں، ذہن کا سکون دیکھیں، کوئی بے قراری نہیں۔ اور وہ صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں لیکن فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہاں کیا ہوگا اگر سرکار نظر نہ آئے تو حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔
اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ آیت نازل ہوئی بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سرکار نے فرمایا اے صوبان، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس لیے زیارت رسول کی تمنا مومن کے دل میں صرف تمنا کی حد تک نہ ہو بلکہ شدید تمنا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کاملیت کی طرف ہے۔ نمبر 2، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قراری اور بے چینی پیدا کریں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر دعا میں ذکر کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا، دوسروں سے عرض کریں، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تازہ وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر مدینے کی طرف مصلی بچھا کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر جتنی تعداد میں آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ 313 کے علاوہ پڑھیے گا آپ، وہ پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا میرے سامنے جلوہ افروز ہو کر میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زیارت کے لیے مجرب چیز ہے، سرکار بڑا کرم فرماتے ہیں زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن میں گرامر کی غلطی ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا شاید یہ سائل کے ذہن میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گرامر جو مارز وجود میں آتی ہے، جب ہم عربک گرامر کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بطور دلیل قرآن، حدیث، پھر اہل اللسان کا کلام، حتیٰ کہ دیہاتی جو لوگ تھے، عربی صحابی جو تھے، عربی لوگ تھے، چاہے وہ صحابی ہوں چاہے غیر صحابی، چونکہ ان کا کلام بڑا فصیح و بلیغ تھا اور وہ بڑی فصیح عربک بولتے تھے، تو بعض اوقات گرامر کے ثبوت کے لیے ان کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب جو بھی نحو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، ہم علماء پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرامر سے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرآن و حدیث تو خود گرامر کو مارز وجود میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے گرامر مارز وجود میں آئی، مثلا 100 جملے آپ کے سامنے آئے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ بھئی مثلا یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول بھی منصوب ہوگا، لیکن پھر 101واں جملہ ایک عربی بول رہا تھا اور اس نے فاعل کے اوپر نصب پڑھ دیا، تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے غلط کہا، بلکہ ہم کہیں گے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ خلاف قیاس، خلاف قانون اس نے کہا، غلط اس کو پھر بھی نہیں کہیں گے۔ اور اس پہ بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی باقی رہ جائے۔ سب سے پہلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم کا سمندر ہیں کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں کہ تمام مخلوق سے زیادہ علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ہر طرح کا علم آپ کے پاس تھا، اور پھر آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، اور بالفرض نبی کریم کی توجہ نہ رہی تو وہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی کہ اس کو ٹھیک کیجئے، یہ الہام فرمایا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے امور میں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہن کے چونکہ نماز پڑھاتے تھے، پڑھا رہے تھے، تو درمیان نماز میں سرکار نے اپنے نالین اتار دیں، صحابہ نے بھی اتار دیں۔ سرکار نے بعد میں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی آپ کو نماز میں ایسا کرتا دیکھا تو ہم نے بھی کر لیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، مثلا گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو اتار دیں، تو میں نے اس لیے اتار دیا۔ جو رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین میں لگے ہوئے معاملات کو دوران نماز اس کی تصحیح کے لیے جبریل امین کو بھیج دیں، تو آپ سوچئے یہ قرآن جیسے عظیم کتاب جس نے آخر تک رہنا تھا، اس کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے اور پھر وہ باقی بھی رہے؟ تو اس کو غلطی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس یا خلاف قانون استعمال۔ کہ اس کو غلط کبھی بھی اہل لسان کے استعمال کو کبھی بھی نہیں کہیں گے، اور نہ قرآن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی باقاعدہ عقیدہ یہ رکھے کہ قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو اس نے اپنے مذہب کو کمزور کر دیا، کیونکہ اب تو غیر مسلمین کو کہنے کا موقع ملے گا کہ تمہارے قرآن میں غلطیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ قرآن جب ایک غلطی تمہارے اپنا کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر دوسرے تو بدرجہ اولا وہ کہیں گے اور بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہ کہی جائے۔ اور قرآن پاک بالکل زبردست قسم کے فصیح و بلیغ کلام ہے، اور یہ ایسا کلام خود سوچئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی رہ جاتی تو اس زمانے کے کافر جو تھے وہ خاموش رہتے؟ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کوئی چیز کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع ملے،
لیکن وہ بالکل خاموش رہے، بلکہ انہوں نے تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر متحیر ہو گئے، متعجب ہو گئے کہ یہ تو اس جیسا کلام تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر معاذ اللہ غلطی ہوتی تو اس قسم کے جملے تو نہ کہتے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔